جہنم میں داخل کر دیا جائے ان لوگوں کو جو دعا کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے خیر کوئی بات نہیں مانگیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی، اور آپ نے جو دینا ہے وہ دے ہی دینا ہے۔ فرمایا یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے، یہ رب تعالیٰ سے بے نیازی کا معاملہ ہے۔ تو بندہ رب سے بے نیاز ہو جائے، ایسا بھی کوئی گستاخ اور بے ادب ہوگا رب کا کہ کہے کہ نہیں ضرورت مجھے مانگنے، اب دے دے گا۔ فرمایا ایسے غرور و تکبر میں مبتلا لوگ جو سمجھتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں مانگنے کی، اللہ نے جو دینا ہے وہ دے دے گا، ایسے لوگوں کو بہت جلد ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اے میرے محبوب ان لوگوں کو بتا دیجئے، فرما دیجئے، حکم دے دیجئے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو تمہاری قطعاً کوئی ضرورت نہیں، مگر یہ کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں دعا مانگو۔ قرآن شریف پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں تمہاری تخلیق کی، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، پیدا ہی اس لیے کیا ہے، تخلیق ہی اس لیے کیا ہے کہ تم مانگتے چلے جاؤ وہ تمہیں دیتا چلا جائے گا، تم اس سے مانگو گے وہ تمہیں عطا کرے گا، وہ تم اپنی طلب کا ہاتھ نہ روکنا، وہ اپنی عطا کا ہاتھ نہیں روکے گا۔ ہم اس قدر غفلت کا شکار ہیں کہ ہم نماز پڑھ کے اتنی جلدی بھاگتے ہیں کہ پتہ نہیں جا کے کون سا ضروری کام کرنا ہے، کسی دیر کو دم کی لگایا ہوا ہے وہ اتارنی ہے، کوئی آگ بجانی ہے، کوئی اور ایسا کام کرنا ہے کہ جس کے لیے دعا کی فرصت بھی نہیں ہے، دعا کے لیے وقت نکالنا ہے مشکل ہو رہا ہے۔ امام صاحب 2 منٹ نفل لمبا کر دیں، کوئی رکعت ان کی لمبی ہو جائے تو بندے سمجھتے ہیں کہ وہ دیر لگ گئی مسجد میں، دیر لگ گئی ہے مسجد میں، دعا تو جلدی مانگ لینی چاہیے تھی۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کا ایمان پکڑ نہ ہونا کہ کتنا ایمان ہے اس کا، تو دیکھو اس کا دل مسجد میں کتنا لگتا ہے، اسے جلدی پڑ جاتی ہے مسجد میں آ کے، یا پھر وہ سکون سے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، جلدی پڑ جاتی ہے یا سکون سے بیٹھا رہتا ہے۔ فرمایا جن کے دلوں میں ایمان کامل ہوتا ہے ان کا دل مسجد میں لگتا ہے، وہ مسجد میں آ کے شیطان ان کے دل میں آ کے افراتفری نہیں ڈالتا، انہیں مسجد میں آ کے جلدی نہیں پڑ جاتی کہ بھائی چلو نکلو جلدی، سب سے آخر میں آئے، سب سے پہلے جانے کی تیاری ہوتی ہے۔ یہ بندہ مومن کا شان نہیں۔ میں نے کئی بار یہ بات بتائی ہے، آپ کے گھر میں کوئی تقریب ہو، کوئی پروگرام ہو، شادی ہو، مہمان آتے ہیں، کچھ مہمان خاص ہوتے ہیں اور کچھ مہمان عام ہوتے ہیں، کچھ خاص ہوتے ہیں اور کچھ عام ہوتے ہیں، اور جو عام ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے آئے شادی حال کھانا کھایا وہیں سے چلیں گے، یا آپ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے پروگرام ختم ہو گیا آپ جا سکتے ہیں، لیکن کچھ خاص ہوتے ہیں وہ یا تو خود نہیں جانا چاہ رہے ہوتے یا وہ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ انہیں نہیں جانے دیتے، آپ کہتے ہیں نہیں بھائی ابھی نہیں جانا، ابھی بیٹھنا ہے کچھ دیر بعد میں، ابھی کچھ باتیں کرنی ہے، کچھ گپ شپ ہوگی، ابھی نہیں جانا ہے، ابھی چائے پینی ہے، ابھی بعد میں جانا ہے۔ جو خاص ہوتے ہیں ان کو آپ جلدی چھوڑتے نہیں، انہیں آپ جلدی جانے نہیں دیتے۔ فرمایا ذرا غور تو کرو اس بات پر، جو بندے رب کے گھر میں آتے ہیں وہ رب کے مہمان ہوتے ہیں، کوئی جلدی آئے یا دیر سے آئے، کوئی نیک آئے یا گناہگار آئے، ہوتے سب رب کے مہمان ہیں، پر تم کوشش کرو تم اس رب کے خاص مہمان بنو، عام مہمان نہ بنو، خاص مہمان بنو۔ جو عام مہمان ہیں وہ اپنا کام کریں گے، جلدی جلدی سجدے کریں گے، جلدی جلدی نماز پڑھیں گے اور چلتے بنیں گے۔ اور یہ مسئلہ بھی یہاں سننے میں سنایا ہے پہلے بھی کہ جو بندہ جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے نا، جلدی جلدی، نہ اس کے رکوع کا خیال، نہ اس کے سجود کا خیال، نہ الفاظ کا خیال، نہ ارکان کا خیال، پتہ ہی نہیں ہے، تو ایسی نماز
جو پڑھی جاتی ہے تو حدیث پاک میں موجود ہے کہ وہ نماز اس بندے کے لیے بد دعا کرتی ہے. گندے کپڑے میں لپیٹ کر وہ نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے اور پھر نماز اسے کہتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے ضائع اور برباد کیا ہے اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسے ہی ضائع اور برباد کرے. اب اندازہ لگا لیں نماز جلدی پڑھنی چاہیے یا ٹھہر کے سکون سے پڑھنی چاہیے. میں عصر عشاء کے 2 سنتیں 3 وتر اور بعد میں 2 نفل پڑھتا ہوں. ابھی یعنی کہ 2 نفل میرے رہتے ہوتے ہیں تو وہ 2 نفل پڑھ کے جب پیچھے دیکھتا ہوں سورۃ ملک ہم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں لیکن جب وہ 2 نفل پڑھ کے پیچھے دیکھتا ہوں تو مسجد خالی ہو چکی ہے. یعنی اتنی جلدی ہے ہمیں مسجد سے جانے کی, اتنی جلدی ہے ہمیں یہاں سے باہر نکلنے کی. اور رب چاہتا میرے بندو تم میرے خاص مہمان بنو, جانے والے چلے گئے تم رک جاؤ. تم نے نماز پڑھی ہے ابھی رک جاؤ, نہیں جانا تم نے. اور تم نے ابھی قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو رکوع پڑھ لو پھر جانا. اور ابھی درس ہو رہا ہے نماز کا فرض تم نے ادا کر لیا اور قرآن کی 2-4 آیتیں ترجمے کے ساتھ سن لو پھر چلے جانا. پھر جب سن نہیں بندہ پھر جانے لگتا ہے. رب فرماتا بندے نہیں اور تو خاص ہے, عام چلا گیا اس کے بعد والا بھی چلا گیا اس کے بعد والا بھی چلا گیا اور بندے تو رک جا ابھی میری بارگاہ میں تو جوڑی تو پھیلا لے, ابھی تو دعا تو مانگ لے, ابھی کچھ سوال تو میری بارگاہ میں کر لے, ابھی تجھے میں نہیں جانے دوں گا. یہ اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو رب کا خاص مہمان ہوتا ہے, جو خاص ہوتا ہے رب کے لیے. تو اس لیے خاص مہمان بنیے, عام مہمان نہ بنیے. دنیا داری میں بندہ کسی جگہ پہ بھی جاتا ہے کہیں بھی جاتا ہے نا تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں خاص بن جاؤں, میں اگلی سیٹ پہ بیٹھوں, میں خاص بنوں, سب کے لیے سب سے آگے رہوں. تو یار اللہ کی بارگاہ میں خاص بننے کے لیے ہم کوئی کوشش نہیں کرتے. ہمیں کون سی جلدی پڑی ہوتی ہے کہ جو ہم مسجدوں سے جلدی باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. لگاؤ دل مسجدوں میں, اپنے دلوں کو نرم کیجیے مسجد کے لیے, اللہ تعالیٰ کے دار کے لیے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہنے کے لیے, اس کی عبادات کے لیے, اس رب ذوالجلال کی بارگاہ سے رحمت اور کرم کا سوال کرنے کے لیے دل اپنے نرم کیجیے. دعا مومن کا ہتھیار ہے.